مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك۔ ماں کا کہنا نہ ماننے والی بچیوں ذرا سنو، موبائل پہ لگنے والی بچیوں ذرا سنو، وہ اس وقت کا زمانہ ہے جب لاہور سے ایک رسالہ نکلا تھا، میں نے اس رسالے میں خود پڑھا تھا یہ واقعہ، تمہیں نصیحت کے لیے بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، جو لڑکیاں کان میں ایئر فون لگا کر کے یا لڑکے کان میں ایئر فون لگا کر کے راتوں رات موبائل سنتے ہیں، موبائل پہ چیٹنگ کرتے ہیں، غیر لڑکوں غیر لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں، میری بہن موبائل چلانے والی، ماں کا کہنا نہ ماننے والی ذرا سن لے، کلیجہ تھام کے بیٹھنا۔ یہ لڑکی اللہ اللہ، یہ رسالہ جو میں نے پڑھا لاہور سے، یہ سرزمین لاہور کی ہے، ایک شخص ایسا ہے جس کی اکلوتی بیٹی ہے، نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے، صرف ایک ہی بیٹی ہے۔ یہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، یہ لڑکی بڑی ہونہار ہے، یہ لڑکی بڑی پیاری ہے، یہ لڑکی صوم و صلاۃ کی پابند ہے، یہ لڑکی قرآن شریف پڑھنے والی ہے، یہ لڑکی نماز پڑھنے والی ہے۔ اس لڑکی کی زندگی ذرا سن لو میرے بھائیو، تم بھی سن لو پھر چلے جانا۔ اللہ اللہ، یہ لڑکی قرآن شریف پڑھتی ہے، یہ لڑکی نماز بھی پڑھتی ہے، مگر اس کی سہیلی جو ہے وہ بگڑی ہوئی ہے۔ آج تمہاری دوست بھی بگڑی ہوئی ہوتی ہے، تمہاری سہیلی بھی بگڑی ہوئی ہوتی ہے۔ آج اس لڑکی کی سہیلی بگڑی ہوئی ہے، لڑکی کی سہیلی غلط ہے۔ اللہ اللہ، اکیلی لڑکی ہے، جمعے کا دن ہے، قرآن شریف پڑھ رہی ہے، جمعے کی نماز کے بعد تخت پہ بیٹھ کے قرآن شریف پڑھ رہی ہے، 16واں سپارہ پڑھ رہی تھی، لکھا ہوا ہے ذرا توجہ چاہوں گا، 16واں سپارہ پڑھ رہی ہے، اللہ جانے آدھا سپارہ ہوا یا پون سپارہ ہوا، جتنا بھی اس نے پڑھا تھا اللہ اللہ بیٹھے ہوئے پڑھ رہی ہے، بڑے اچھے انداز میں پڑھ رہی ہے، ماں ادھر خوش ہو رہی ہے، میری بیٹی قرآن پڑھ رہی ہے۔ اور قرآن سے دور رہنے والی بچیوں سناؤ، اب وہ لڑکی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے، اتنے میں اس کی سہیلی آ جاتی ہے، نہ سر ڈھکا ہوا ہے، ہانپتی کانپتی آ جاتی ہے، بھاگتی دوڑتی ہوئی آ جاتی ہے، زبان باہر نکال کے آ جاتی ہے، آ کر کے اپنی سہیلی کو چپٹ جاتی ہے۔ اسی لڑکی کو جو قرآن پڑھ رہی ہے، کبھی اس کا دوپٹہ چومتی ہے، کبھی اس کا ماتھا چومتی ہے، کبھی اسے سینے لگا گلے لگاتی ہے، کبھی اس کے ہاتھ چومتی ہے، بڑا پیار جتاتی ہے، جیسے دنیا میں اس سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے، دنیا میں اس سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، ذرا سننے کی بات ہے، یہ لڑکی پیار کرنے کے اب کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے او میری بہن، تجھے معلوم ہے میں کس لیے آئی ہوں، تجھے پتا ہے میں کس لیے آئی ہوں؟ کہا بات بتا، بات کیا ہے؟ کہا پہلے قرآن بند کر دے، بعد میں بتاؤں گی۔ اس لڑکی نے قرآن بند کر دیا، ذرا دیکھو تو تلاوت چل رہی ہے مگر یہ شیطان کے روپ میں آ جاتی ہے، یہ لڑکی کے روپ میں شیطان آ جاتا ہے، اللہ اللہ قرآن کی تلاوت بند ہو جاتی ہے۔ اب وہ لڑکی کہتی ہے میں تجھے بلانے آئی ہوں۔ کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا اس لیے بلانے آئی ہوں، اس وقت نئی نئی ٹی وی کا دور چلا تھا، اس وقت کا یہ واقعہ ہے۔ کہا میرے گھر میں ٹی وی چل رہی ہے اور اس میں بڑی اچھی فلم آ رہی ہے، جبکہ فلم اچھی نہیں ہوتی ہے، اس کے جملے ہیں اس لیے بول رہا ہوں، نقل کفر کفر نباشد۔ وہ لڑکی کہنے لگتی ہے کہ بڑی اچھی فلم آ رہی ہے، گانے آ رہے ہیں، میں اکیلی نہیں دیکھ سکتی، تیرے ساتھ میں دیکھوں گی، میں اکیلی نہیں سن سکتی، تجھے لے کر کے جاؤں گی۔ وہ کہنے لگی ارے ذرا دیکھ، میں قرآن پڑھ رہی ہوں، ابھی میرا سپارہ پورا نہیں ہوا ہے، میں قرآن چھوڑ کے کیسے چلی جاؤں؟ وہ لڑکی کہنے لگی، اس کے سر پہ مارتی ہے اور کہنے لگی پگلی تو نہیں سدھرے گی، ارے ذرا سوچ، دماغ پہ زور ڈال، تیری میموری ختم ہو گئی ہے کیا؟ ذرا سوچ سوچ، میری سوچ سے سوچ۔ اب ذرا اس کے جملے سنو، او بہنوں اگر تمہیں کوئی ڈگائے تو ڈگانے میں مت آنا۔ اب ذرا سنو وہ لڑکی کیا کہتی ہے، کہہ رہے ذرا سوچ، اگر فلم نکل گئی، اس کے سین نکل گئے، اگر اس کے فوٹو نکل گئے، اگر اس کے گانے نکل گئے، یہ جو کچھ ہے وہ نکل گیا، پھر دوبارہ واپس نہیں آئے گا، کیا دیکھے گی؟ قرآن کہیں کو بھاگا تھوڑی جا رہا ہے، تو پارا بعد میں پورا کر لیے، قرآن تو بعد میں پورا پڑھ لینا، پورا سپارہ پڑھ لینا، 2 سپارے پڑھ لینا۔ اس کے بھی ذہن میں بات آ جاتی ہے، اس نے جھٹکے سے قرآن بند کر ہی دیا تھا اور کہا چل میں تیرے ساتھ چلتی ہوں۔ اللہ اللہ، جب ماں نے دیکھا، ماں کہنے لگی نہیں میری بیٹی مت جا، ارے میری بیٹی قرآن چھوڑ کے مت جا، او میرے لال مت جا، میرے دل کے ٹکڑے مت جا۔ اس لڑکی کے اندر ایک ہی کمی تھی، ماں کا کہنا نہیں مانتی تھی، نماز پڑھتی تھی مگر ماں کا کہنا نہیں مانتی تھی۔ او ماں
ماں کا کہنا نہ ماننے والی بچیوں، آج تمہیں توبہ کر کے جانی ہوگی۔ اللہ اللہ، یہ لڑکی نے جب اتنا دیکھا، کہا ماں کہنے لگتی ہے او بیٹی مت جا، میرے لال مت جا۔ کہا ماں دیکھ میری سہیلی کتنی دور سے آئی ہے۔ ماں بولی تیری سہیلی نہیں ہے، یہ شیطان ہے، یہ چڑیل ہے، جو شیطان چڑیل ہے تیری سہیلی کی شکل میں آیا ہے۔ کہا یہ کوئی سہیلی نہیں ہے، ارے تجھے قرآن سے ہٹا رہی ہے، تجھے قرآن سے ہٹا رہی ہے۔ کہا ماں تو کیا کہہ رہی ہے میری سہیلی کو، یہ مجھ سے جان سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ اس کے سہیلی کہنے لگی دیکھ تیری ماں ہے جو میں چھوڑے دے رہی ہوں، اگر میری ماں ہوتی تو منہ توڑ دیتی، اگر میری ماں ہوتی تو چپل مارتی، اگر میری ماں ہوتی تو گالیاں دیتی۔ میری ماں نے آج تک مجھے اتنا بڑا جملہ نہیں بولا ہے، تیری ماں دیکھ مجھے کیا کیا کہہ رہی ہے، میں تجھ سے آج سے دوستی ختم کرتی ہوں۔ اس نے گلے میں ہاتھ ڈالا اور کہنے لگی میری ماں تو پاگل ہے، میری ماں تو دیوانی ہے، میری ماں پاگل ہے، اس کی باتوں پہ مت جا۔ ارے یہ تو پاگل ہے، بے حیا ہے، الٹی الٹی باتیں کہہ کر کے ماں کو کوس کے چلی جاتی ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی مت جا، بیٹی مت جا، مگر لڑکی چلی جاتی ہے۔ او لڑکیوں آج تم بھی اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتی ہو، کچھ نوجوان بچے بھی اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے ہیں۔ عرس میں آنے والوں توبہ کر کے جاؤ گے۔ اللہ اللہ، اب وہ لڑکی چلی جاتی ہے، اس نے ٹی وی دیکھی، فلم دیکھا، جو دیکھنا تھا دیکھا، دیکھنے کے بعد جب اپنے گھر آ جاتی ہے اس کے دل میں آیا کہ چلو قرآن شریف کا سپارہ پورا کر لوں، جو 16واں سپارہ بچا تھا اسے پورا کر لوں، مگر اللہ ناراض ہو چکا تھا، اللہ غضب میں آ چکا تھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی بنا پر، قرآن چھوڑنے کی بنا پر، ماں کا کہنا نہ ماننے کی بنا پر اللہ ناراض ہو چکا تھا۔ اس لڑکی سے کہا اللہ نے کہا تو نے قرآن کو چھوڑا ہے، میرے کلام کو چھوڑا ہے، تو میں تجھے قرآن پہ ہاتھ لگانے نہیں دوں گا، تو نے ماں کا کہنا نہیں مانا ہے، تجھ پہ عذاب نازل کروں گا۔ لڑکی جیسے تخت پہ بیٹھی، چوکی پہ بیٹھی، قرآن کو ہاتھ لگانا چاہ رہی تھی، قرآن پڑھنا چاہ رہی تھی، اللہ نے رحل کے نیچے سے ایک خوخوار چھپکلی پیدا فرما دی، اللہ نے چھپکلی پیدا فرما دی، وہ چھپکلی رحل کے نیچے سے نکلی اور لڑکی کی پیشانی پہ چپٹ جاتی ہے۔ لڑکی کی پیشانی ماتھا جو ہوتا سمجھ رہے ہو گئے، وہ لڑکی کو ڈسنے لگتی ہے، کاٹ رہی ہے، لڑکی چیخنے لگی، چلانے لگی، قرآن پہ ہاتھ نہیں لگانے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چھپکلی بھیج دی۔ او بیٹیوں بچیوں، ماں کا کہنا کبھی مت ٹالنا، تمہاری ماں تمہارے لیے برا نہیں کر سکتی، کتنی بھی غلط ہوگی، مگر کوئی ماں اپنی بیٹی کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتی، کوئی باپ اپنے بیٹے کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتا۔ یہ ماں بیٹی کہہ رہی ہے ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے بچا لو۔ یہ چھپکلی چپٹ گئی، یہ لڑکی چیخ رہی ہے۔ ارے ماں کا دل بڑا نرم ہوتا، ابھی ماں کو گالیاں دے کے گئی تھی، ابھی ماں کو ابے تبے بول کے گئی تھی، ابھی ماں کی نافرمانی کر کے گئی تھی، ابھی ماں کا دل توڑ کے گئی تھی، ابھی ماں روتی ہوئی رہ گئی تھی، ماں چیختی رہ گئی، ماں کی ایک نہ سنی اور اب پکار رہی ہے۔ ماں کا دل تڑپ گیا، ماں بھڑک جاتی ہے، میری بیٹی میری بیٹی میری بچی کہہ کر کے یہ ماں دوڑ پڑی۔ ارے چمٹا لے کر کے ماں آ گئی، ماں کے ہاتھ میں چمٹا ہے، چھپکلی کیا اگر سانپ بھی ہوگا تو یہ ماں اپنے آگے بڑھ جائے گی، یہ ماں ہوتی ہے ماں۔ وہ بچی تجھے کیا پتا ہے، تو تو اپنی اس میں آگے آگے گھوم رہی ہے، یہ تیری ماں ہے ماں۔ اس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، آج تو اسے جواب دیتی ہے، تو اپنی ماں کو جواب دیتا ہے، باپ کو جواب دیتا ہے۔ پیٹ میں ایک رات میں پتھری ہو جائے تو تمہیں برداشت نہیں ہوتا، تمہاری ماں نے تمہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا، بتاؤ اس نے کیسے کھانا کھایا ہوگا، اس نے کیسے پانی پیا ہوگا، بولو یہ سوئی ہوگی، بولو یہ لچی ہوگی۔ 9 مہینے اس ماں نے پاپڑ بیلے ہیں تیری خاطر، اور جب تو پیدا ہوا تھا تو زندگی اور موت کے درمیان یہ ماں اپنی گھڑیاں گن رہی تھی، تجھے کیا پتا ہے۔ ایک شخص نے 9 مرتبہ اپنی ماں کو کاندھے پہ بٹھا کے حج کرا کے نبی کی بارگاہ میں گیا، لوگوں میں چرچا ہو گیا کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ نبی نے فرمایا کیا کیا تو نے؟ کہا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، 9 مرتبہ 300 میل یا کچھ اس سے زیادہ کی دوری پر اپنی ماں کو کاندھے پہ بٹھا کے پیدل حج کرایا ہے۔ نبی بولے ارے تو اپنی ماں کے حق کی بات کرتا ہے، ذرا سن، جب تو پیدا ہوا تھا، اپنی ماں کے پیٹ سے باہر ہوا تھا، تیری ماں کو ایسا
جھٹکا لگا تھا اسے ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں ہے کتنی خبریں ایسی آئی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ماں کا انتقال ہو گیا، بچہ رہ گیا، کہیں تم نے سنا بچہ کا انتقال ہو گیا ماں رہ گئی، کہیں تم نے سنا دونوں انتقال کر گئے۔ آسان نہیں مرتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، کتنی پریشانی ہوتی، تم کیا سمجھ سکتے ہو اس ماں کا مرتبہ؟ آج تم اپنی ماں کو جواب دیتے ہو، آج تم اپنی ماں کی طرف آنکھیں اٹھاتے ہو، آج تم اپنی ماں کو بے طبع سے بولتے ہو۔ اگر تو صحیح ماں باپ سے محبت کرنے والا ہے، اس اللہ والے کی بارگاہ میں تجھے پکی سچی توبہ کر کے جانی پڑے گی۔ وہ ماں چھپکلی کے سامنے چمٹا لے کر کے آ گئی، کہا میری لال مت گھبرا، ابھی تیری ماں زندہ ہے۔ ارے جس ماں کو گالی دے رہا تھا، جس ماں کا کہنا نہیں مانا، آج وہ ماں موت کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ کہا بیٹی چھپکلی پہلے تیری ماں کو کاٹے گی، بعد میں تجھے کاٹے گی۔ تو نے اپنی ماں کی ایک نہ سنی۔ میری بہن، میری بچیوں، آج جو تم موبائل چلاتی ہو، آج جو تم اپنے ماں کا کہنا نہیں مانتے، اور نوجوانوں آج تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہو، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے ہو۔ اس ماں کو دیکھو، ماں کا دل ٹوٹا ہوا مگر چمٹا لے کے سامنے آ گئی۔ یہ ماں ہوتی ہے۔ ماں اس سے پوچھو جب تو چھوٹا تھا تیری لیٹرین اس نے صاف کی ہے، جب تو چھوٹا تھا تیرا پیشاب اس نے دھویا، ارے جب تو چھوٹا تھا تو نے اپنے کپڑوں میں لیٹرین کی، تیری ماں نے اسی ہاتھوں سے تیری لیٹرین دھوئی، پھر اسی ہاتھوں سے کھانا کھایا، تیری ناک صاف کی، تیرا تھوک صاف کیا۔ کتنی مرتبہ اس ماں کو تو نے بھگو دیا پیشاب کر کے، مگر تیری ماں نے تجھے مارا نہیں۔ اپنی چادر میں تجھے لپیٹ کے سینے سے لگانے والی ہے تیری ماں ہے۔ آج تو اپنی ماں کو آنکھیں دکھاتا ہے، آج تو اپنی ماں کے سامنے آنکھیں نکال کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تجھے اللہ اور رسول کا واسطہ، آج تو ولی کامل کی بارگاہ میں آیا ہے، آج تجھے وفادار بن کے جانا ہوگا۔ اس ماں سے پوچھو جب یہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو تجھے ان کا تھوک برا لگنے لگا، تجھے ان کی کھکار بری لگنے لگی، تجھے ان کی کھانسی بری لگنے لگی، تجھے ان کا بڑھاپا برا لگنے لگا، تجھے ان کے پاؤں کا درد برا لگنے لگا۔ ارے ذرا اس ماں سے پوچھو کتنے پاپڑ بیلے ہیں تیرے لیے۔ اس ماں نے 2 سال کوئی کرنی چیز نہیں کھائی، کہیں میرے بیٹے کے پیٹ میں درد نہ ہو جائے، مجھے دودھ پلانا۔ اس ماں سے پوچھو، ارے ہم نے پڑھا ہے، ہم احساس کرتے ہیں تم کون سی دنیا میں جی رہے ہو۔ یہ ماں چمٹا لے کر کے آ گئی۔ او بچیوں سنو، یہ ماں چمٹا لے کر کے آ گئی اور آ کر کے کہتی ہے میرے لال تیری ماں بھی زندہ ہے۔ بول کیا بات ہے؟ ارے کیسی بوتی؟ کہا تیری ماں زندہ ہے، تیری ماں ساری بلائیں سر پہ لے لیتی ہے۔ بول۔ جب اتنا کہا تو اللہ نے اگر وہ چھپکلی ہوتی تو ماں چھڑا دیتی، مگر یہ تو اللہ کا عذاب تھا، چھپکلی کی شکل میں تھا۔ جیسے ہی ماں چمٹا لے کر کے پہنچی، اللہ نے اپنی قدرت سے پورے جسم پہ چھپکلی پیدا کر دی ہے۔ اللہ پورے تخت پہ چھپکلی، پوری لڑکی کے جسم پہ چھپکلی، لڑکی کے جسم کو ڈس رہی ہے، کاٹ رہی ہے، گال پہ ہے، پیشانی پہ ہے، سینے پہ ہے، اللہ پورے جسم پہ ہے، اور چھپکلی کاٹ رہی ہے، لڑکی تڑپ رہی ہے، لپک رہی ہے۔ ماں پیچھے کھڑی ہے، کیا کروں کیا کروں؟ ادھر کہہ رہی ہے ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے بچا لو۔ اللہ نے دور دور تک چھپکلی پیدا کر دی، بچاؤ۔ او ماں کا کہنا نہ ماننے والی ہو میری بچیوں، یہ تمہارا اسلامی رشتے کا بھائی ہے، مجھے تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مجھے تمہارے موبائل برے نہیں لگتے ہیں، مجھے تمہارا پہناوا جب شریعت کے خلاف ہوتا تو برا لگتا، اس لیے تم میرے نانا کی امت ہو۔ ارے بڑی مشکل سے دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، تمہیں معلوم ہے کیسے کیسے بچوں کی قربانیاں دینا پڑی ہے۔ آج تم نے کھیلیاں شروع کر دی ہے، آج تم نے ناچ کود شروع کر دیا ہے۔ اب ذرا سنو، وہ چھپکلی لڑکی کے جسم پہ چپٹی پڑی ہے، لڑکی کو کاٹ رہی ہے، آنکھوں پہ بھی چھپکلی ہے، کہہ رہی ہے ماں مجھے بچا لو۔ لڑکی چیخ رہی ہے، گھنٹوں چیختی رہی، ماں کی چیخیں چھٹ گئی کہ اللہ اللہ
میری اکلوتی بیٹی ہے بچا لے۔ اللہ ماں کی چیخیں چھٹ گئی، محلے والے جمع ہو گئے، سارے لوگ آ گئے چیخیں سن کے۔ اب وہ لڑکی کہہ رہی ہے ماموں بچا لو، خالو بچا لو، تاؤ بچا لو، چاچا بچا لو، بھیا بچا لو، ارے جو سمجھ میں آ رہا کہہ رہی ہے بچا لو، مگر کون بچائے؟ وہ تو اللہ کا عذاب ہے۔ موبائل چلانے والوں، کان میں ایئر فون لگانے والوں، آج یہ عرس پاک تمہارے لیے تاریخی عرس بن کر رہے گا۔ اللہ ذرا سنو۔ اب وہ لڑکی کا جسم پھولنے لگا، لڑکی کا جسم سوجنے لگا، لڑکی کا جسم پھول جاتا ہے، زہر چڑھ جاتا ہے، لڑکی کا جسم نیلا ہو گیا، اس کا جسم اودا ہو گیا، اس کا جسم زہر کے مارے کالا ہونے لگا، پھٹنے کے قریب ہے۔ سارے لوگ توبہ کر رہے ہیں، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ لڑکی کہہ رہی ہے ماں مجھے بچا لو، مگر چھپکلیاں اسے کھا رہی ہے، چھپکلی اسے ڈس رہی ہے، جو پیشانی پہ چھپکلی تھی آخر میں جب اس نے کاٹا لڑکی مر جاتی ہے، لڑکی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ اب جیسے تیسے کر کے جیسے ہی لڑکی کا انتقال ہوا، لڑکی جب مر جاتی ہے تب دیکھا ساری چھپکلی غائب ہو جاتی ہے۔ اللہ لڑکی کو کفن پہنا دیا، لڑکی کو غسل دے دیا، لڑکی کو قبر میں جب لے جایا گیا پورے گاؤں میں ہوا اڑ جاتی ہے، پوری بستی میں خبر پھیل جاتی ہے۔ اس لڑکی نے ماں کا کہنا نہیں مانا تھا۔ او بچیوں سن لینا، بچوں سن لینا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، قرآن کو چھوڑ کے شیطان کی طرف گئی ہے۔ اللہ ذرا سنو، جب اتنا ہوا اڑ جاتی ہے اس لڑکی کو دفنانے کے لیے لوگ چلے جاتے ہیں، دفنا کر کے جب آتے ہیں تو رات کو جب ماں سوتی ہے، ماں سو رہی ہے، باپ بھی سو رہا ہے، تو ماں کے خواب میں لڑکی آ جاتی ہے، کہتی ہے ماں میں زندہ ہوں، ماں مجھے نکال لو، ماں میں مری نہیں ہوں، مجھے نکال لو، ماں مجھے چھپکلی نے کاٹا تھا، میں زہر میں بے ہوش ہو گئی تھی، میں مری نہیں ہوں، ماں مجھے نکال لو، میں قبر میں زندہ ہوں ماں، مگر ماں مجھے سانپ اور بچھو ڈس رہے ہیں، ماں میری قبر میں سانپ اور بچھوؤں کا بستر کر دیا گیا ہے، ماں سانپ مجھے لپٹے پڑے، ماں میری قبر میں جہنم کی آگ ہے، آگ۔ او بچوں سن لو، او میری بہن بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے۔ اللہ جب اتنا کہا ذرا میری طرف توجہ رکھو، میری طرف توجہ رکھو، بات نکل نہ جائے۔ اللہ وہ لڑکی خواب میں آ کر کے کہہ رہی ہے ماں مجھے بچا لو، ماں میں زندہ ہوں، مجھے نکال لو۔ جب لڑکی ماں کی آنکھ کھلی ہے تو ماں پسینے اپنے شوہر سے بتاتی ہے، تو وہ شوہر کہتا ہے نہیں، تیری اکلوتی بیٹی تھی، تیرا خیال محبت بہت زیادہ کرتی تھی، وہی خیال خواب میں تبدیل ہو گیا ہے، پورے گاؤں نے دیکھا مر چکی تھی، کہا میرے پاس لیٹ جا۔ دونوں میاں بیوی لیٹے تو خواب میں باپ کے آ گئی، ابا جان میں زندہ ہوں، مجھے نکال لو، ابا مجھے چھپکلی نہیں اب تو سانپ اور بچھو کھا رہے ہیں، مجھے قبر کے بچھو کھائے لیتے ہیں، ابا جان مجھے جہنم کی کالی آگ ہے، اس نے میرا چہرہ جلا کے جھلسا دیا ہے۔ کہا ابا جان جس چہرے پہ میں کریم پاؤڈر لگاتی تھی، جس چہرے پہ میک اپ کر کے غیروں کے سامنے جانے والی ہو، جہنم کی آگ سے اس کا چہرہ کالا کر دیا گیا ہے۔ اللہ وہ لڑکی کی جب خواب میں آئی ابا جان مجھے بچا لو، باپ کی آنکھ کھلی تو باپ بھی پسینے پسینے، امام صاحب کے خواب میں آ گئی، عالم صاحب کے خواب میں آ گئی۔ 7 دن ہو جاتے ہیں، 7 دن۔ اب 7 دن کے بعد کسی کو نیند نہیں آ رہی ہے، ڈر کے مارے سو نہیں ہو رہا، ہنگامہ ہو جاتا ہے، چلو قبر کھولو۔ ارے مسلمانوں سنو، جب قبر کھول کے دیکھا ہے، وہ قبر کھول کے دیکھا، چلو سارے لوگ چلو، 4 لوگوں کو قبر کے لیے متعین کر دیا، ذرا کھولو۔ جیسے ہی قبر کھولی ہے، اللہ قبر میں وہ لڑکی زندہ تھی، مگر بچھوؤں کا بستر تھا، بچھو لپٹے پڑے تھے، اور ایک سانپ تو ایسا تھا، میرے بھائی ماں باپ کا کہنا ضرور ماننا، میری بچیوں سنو، ایک سانپ تو ایسا تھا جو 4 منہ والا تھا، 2 منہ اوپر کو تھے، 2 منہ نیچے کو تھے، ٹانگوں سے، کمر سے، سینے سے لپیٹا مارتے ہوئے، اوپر والے منہ سے ناک کے نتھڑے پکڑے ہوئے تھا، دوسرے منہ سے زبان کی جڑ پکڑے ہوئے تھا اور لپیٹا مارتے ہوئے، نیچے والے منہ سے ایک یہاں پہ منہ لگائے ہوئے تھا اور دوسرے پاؤں پہ منہ لگائے ہوئے تھا، اور لڑکی ایسے تڑپ رہی تھی جیسے بجلی کا کرنٹ لگ رہا ہو۔ اللہ لڑکی تڑپ رہی تھی، جب یہ دیکھا لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، لوگ کئی عورتیں آدمی پیچھے بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، کئی پیچھے کو ہٹ جاتے ہیں، لیکن یہی
یہی امام جس کی تم برائی کرتے ہو، یہی عالم جس کی تم برائیاں کرتے ہو، اس امام کی برائیاں کرنے والوں سوچو یہی امام، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اسے نبی یاد آ گئے، اس نے جو پڑھا تھا وہ یاد آ گئے، اس نے پڑھا تھا نبی نے فرمایا اگر کہیں طوفان آئے تو اذان پڑھو، کہیں بارش زیادہ ہو تو اذان پڑھو، کہیں سیلاب آئے تو اذان پڑھو، کسی گھر میں جنات ہو تو اذان پڑھو، کسی کے گھر میں بلائیں ہو تو اذان پڑھو، بیماری ہو تو اذان پڑھو، آسمان سے آفتیں اترے تو اذان پڑھو، اللہ کا عذاب نازل ہو تو اذان پڑھو۔ یہی امام کو یاد آ گیا، امام آگے بڑھا، قبر کے پاس کھڑا ہوا، آنکھیں بند کی اور آقا کو یاد کر کے اپنے کانوں میں انگلی دے کے پوری طاقت سے اس امام نے اذان پڑھنا شروع کی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب اس امام نے اذان پڑھی لا الہ الا اللہ پہ آیا، آنکھ کھول کے دیکھا تو عذاب قبر ختم ہو چکا تھا۔